بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل لتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانہ وتعالی عما یشرکون صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ یونس کی آیت نمبر 18 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی بندگی، غلامی یا پوجا پاٹ کر رہے ہیں جو نہ تو انہیں کوئی نقصان ہی پہنچا سکتی ہیں اور نہ انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ وہ احمق کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ کیا تم اللہ کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ تو کہیں آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ خدا پاک کو بلند و بالا ہے ہر اس شرک سے جو یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ تفسیر صافی میں اور تفسیر قمی میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ مشرک بتوں کی عبادت یہ کہہ کر کرتے تھے کہ ہم خدا کی عبادت کرنے پر تو قادر ہی نہیں، اس لیے ان بتوں کی عبادت کر لیتے ہیں تاکہ یہ ہم کو خدا سے ملا دیں، مگر خدا نے اس آیت میں ان کی اس منطق کو رد کر دیا۔ تفسیر ماجدی میں اس آیت کی ذیل میں لکھا ہے کہ علم مطابق واقعہ ہوتا ہے۔ جب بتوں کا خدا کا شریک ہونا خلاف واقعہ اور خلاف حقیقت ہے تو خدا کو اس کا علم بھی نہیں ہے۔ اللہ کو علم نہ ہونے کے معنی ہے کہ اس چیز کی کوئی اصلیت ہے ہی نہیں۔ یہ تفسیر جلالین میں لکھا ہے، اور تفسیر ماجدی میں یہ لکھا ہے یعنی ایسے سفارشی سے ایسے وجود ہی نہیں رکھتے کیونکہ کوئی موجود چیز خدا کے علم سے باہر ہو ہی نہیں سکتی۔ جب مشرکوں سے کہا جاتا ہے کہ تم خدا کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہو جو نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں اور نہ کوئی نقصان، تو وہ کہتے ہیں کہ بڑا خدا تو بس ایک ہی ہے جس نے آسمان اور زمین پیدا کی ہے، مگر ان بتوں، بادشاہوں، ٹھاکروں، وڈیروں، سرمایہ حاکموں، پادریوں، ملاؤں کو خوش رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ لوگ بڑے خدا کے مقرب بندے ہیں اور اس کی بارگاہ میں سفارش کر کے ہمارے کام بنا دیتے ہیں۔ اگر موت کے بعد دوسری زندگی کا سلسلہ ہوا تو یوں بھی یہ سفارشی ٹٹو ہمارا کام بنا دیں گے۔ پھر یہ کہ بہت سے چھوٹے موٹے کام تو خود ان کے اختیار میں ہیں، اس لیے ہم کو ان کی عبادت ضرور کرنی چاہیے۔ جواب یہ ہے، پھر ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اول تو یہی ثابت نہیں ہے کہ یہ بت بڑے خدا کے سامنے سفارش کرنے کا کوئی حق رکھتے ہیں یا سفارش کر سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ اگر یہ سفارشی ہیں بھی تو یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ ان کی عبادت کی جانی چاہیے؟ اس لیے تمہارے دونوں دعوے غلط ہیں۔ ظاہر ہے کہ خدا کے علم میں وہی چیز ہوگی جو واقعی موجود ہوگی، گویا تمہارے جھوٹے خدا وغیرہ ان کی سفارش کا چلنا سب بے حقیقت چیزیں ہیں، ان چیزوں کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اگر ان کا کوئی وجود ہوتا تو خدا کو ضرور معلوم ہوتا، اور اگر یہ باتیں موجود ہوتی تو خدا ان سے کیوں روکتا؟ یہ تفسیر عثمانی میں لکھا ہوا ہے۔ بت پرستی کا ایک سبب بتوں کی شفاعت کا اعتقاد تھا، اور جیسا کہ تاریخ میں آیا ہے، جس وقت عربوں کا ایک بزرگ عمرو بن لہی شام کے معدنی پانیوں سے استفادہ کرنے اور اپنا علاج کرنے اس علاقے میں گیا تو اسے بت پرستوں کا طریقہ اچھا لگا۔ جب اس نے ان سے اس پرستش کی دلیل پوچھی تو انہوں نے اس سے کہا کہ یہ بت بارش برسنے، مشکلات حل ہونے اور بارگاہ خدا میں شفاعت کا ذریعہ ہے۔ وہ چونکہ ایک فضول سا آدمی تھا، اس لیے متاثر ہو گیا، خوش اور خواہش کی کہ کچھ بت اسے دے دیے جائیں تاکہ وہ انہیں حجاز میں لے جائے۔ اس طریقے سے بت پرستی اہل حجاز میں رائج ہو گئی۔ تو اس خیال کے جواب میں قرآن کہتا ہے کہ تم خدا کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جسے آسمان و زمین میں وہ نہیں جانتا، یا اس کے لیے کنایا ہے کہ اگر خدا کے پاس ایسے شفیع ہوتے تو وہ آسمان و زمین کے جس نقطے میں ہوتے
خدا ان کے وجود سے آگاہ ہوتا ہے، کیونکہ علم خدا کی وسعت اس طرح سے ہے کہ آسمان و زمین میں چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جس سے وہ آگاہ نہ ہو۔ دوسرے لفظوں میں یہ بالکل اسی طرح ہے کہ کسی سے کہا جائے کہ تمہارا کوئی اس طرح کا نمائندہ ہے، اور وہ جواب دے کہ میں ایسے نمائندے کے وجود کی خبر نہیں رکھتا، تو یہ اس کے وجود کی نفی کے لیے بہترین قول ہے، کیونکہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی اپنے نمائندے کے حوالے سے بے خبر ہو۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہوا ہے اس آیت کے ذیل میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔